تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ فی گھنٹہ کے اوپر ریلوے کے صورت میں، جہاز کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں، ٹرانسپورٹیشن کی صورت میں اس نے پوری انسانی پروڈکشن کیپیبلٹی کو ریولوشنائز کر دیا۔ اور جب یہ پیراڈائم شفٹ آیا تو وہ ممالک جو ایگریکلچر اکانومی میں یا ہارس سپیڈ اکانومی میں بہت نمایاں تھے، ان میں سے بہت سے لوزرز ہو گئے، اور جنہوں نے نئی صلاحیت انڈسٹریل ریولوشن کی حاصل کی، دے ایمرجڈ ایز دا نیو بینیفیشریز آف چینج۔ اور ایک انڈسٹریل ریولوشن نے یورپ کو اور نارتھ امریکہ کو دنیا میں لیڈرشپ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ تقریباً 200 سال کے بعد انڈسٹریل ریولوشن بھی اب ڈیجیٹل اور نالج ریولوشن کو جگہ دے چکا ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سپیڈ ہے وہ انجن کی سپیڈ نہیں ہے بلکہ الیکٹران کی سپیڈ ہے جس کے ساتھ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل ریولوشن ہر شعبے کے اندر، آپ سب چونکہ اس سے براہ راست متعلق ہیں، جانتے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ زندگی میں انقلاب برپا کر رہا ہے۔ اور جب یہ پیراڈائم سیٹ ہو گیا ہے تو اگین نئی لسٹ آف ونرز اینڈ لوزرز دنیا کے اندر بن رہی ہے۔ وہ ممالک، وہ قومیں جو اس نئی ٹیکنالوجی کو تیزی کے ساتھ حاصل کریں گی وہ کامیاب ہوں گی، اور جو قومیں اس میں پیچھے رہ جائیں گی وہ پھر لوزرز کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ تو ہمارے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ ہم اس کو کس تیزی کے ساتھ امبریس کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ایک سٹیٹ آف پنکچویٹڈ ایکولیبریم ہوتی ہے یا ایک نیا پیراڈائم آتا ہے تو وہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جب وہ ممالک جن کی بہت ہیوی انویسٹمنٹ تھی پچھلے انفراسٹرکچر میں، تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ڈیجیٹل ریولوشن کو امبریس کریں۔ پاکستان جیسے ممالک کے جو بالکل اس شعبے میں بہت پیچھے تھے اور نئے تھے، ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم لیپ فراگ کر کے اس نئے انفراسٹرکچر کو امبریس کر لیں۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسے ملک میں ان کے ٹیلکو سیکٹر کو ری سٹرکچر یا ٹرانسفارم کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا، کیونکہ ان کی اتنی ہیوی انویسٹمنٹ تھی پچھلے انفراسٹرکچر میں کہ جو ان کی کاسٹ آف ایگزٹ تھی اس سے وہ بہت زیادہ تھی۔ اور وہ ممالک کے جو بالکل نئے تھے وہ بآسانی ڈیجیٹل ایکسچینجز پہ یا ڈیجیٹل ٹیلکو کے سیکٹر میں انہوں نے امیجیٹلی اپنے آپ کو انگریس کر لیا۔ تو ایز اے نیو کمر ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کیچ اپ کر سکتے ہیں، اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ ہماری حکومت نے 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے اس سیکٹر کو پرائرٹی سیکٹر کے طور پہ ریکگنائز کیا، اور جب ویژن 2025 بنایا گیا اس میں وی آئیڈینٹیفائی فاسٹ ڈیولپمنٹ، اینڈ آئی ٹی سیکٹر واز کنسیڈرڈ ایز ون آف دا ڈرائیورز جو پاکستان کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ وی ہیو اے ینگ پاپولیشن اور ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد ہے انگلش اسپیکنگ یوتھ کی، ان کے پاس لینگویج سکلز بھی ہیں اور ان کے پاس ٹیکنیکل سکلز بھی ہیں، اور جیسے میں نے کہا ینگ پاپولیشن ہے، ہمارا انفراسٹرکچر بھی فیئرلی اچھی سطح پہ پہنچ چکا ہے، تو ہم اس کو بہت تیزی سے امبریس کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 8 سالوں سے جو پینڈنگ ایشو تھا 3G 4G لائسنسز کا، اس کو نہایت ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہم نے فوری طور پہ جب حل کیا تو پاکستان میں ایک دم ریولوشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح ہم نے ایک اسکیم کے تحت اور ایک تھاٹ کے تحت نوجوانوں میں جب لیپ ٹاپس دینے یونیورسٹیز میں شروع کیے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے یوتھ کو ہم ڈیجیٹلی امپاور کریں، اور more than 1 million laptops were distributed that helped us in creating a new class of IT entrepreneurs۔ ای لینسنگ کے اندر پاکستان ریپڈلی اس نے ترقی کی۔ میں نے یہاں پر ہی کئی فوکس گروپس کیے اور آئی واز امیزڈ کہ اس میں وہی ہماری جو گورنمنٹ کی لیپ ٹاپ اسکیم کی بینیفیشریز جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں 2 لاکھ روپے مہینے کما رہا ہوں، کسی نے کہا میں 3 لاکھ روپے کما رہا ہوں، کسی نے کہا میں 5 لاکھ روپے کما رہا ہوں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے ہی ایپس بناتے تھے اور
ڈفرینٹ اپرچونٹیز کو سیز کرتے تھے. البتہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ پے پیل اور اس قسم کے انسٹرومنٹس چونکہ نہیں تھے تو وہ پورا اپنا پوٹینشیل نہیں اسے ایکسرسائز کر سکتے تھے. اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہم نے پلاننگ سے ان کو اسپیشل فنڈنگ کی اور ہر یونیورسٹی کو پابند کیا کہ وہ انکیوبیشن سینٹرز بنائیں تاکہ نوجوان جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر اس سٹارٹ اپ کلچر کا ایک ایکو سسٹم وہاں سے پیدا ہو اور یہ نوجوان جب باہر نکلیں تو آ کر مارکیٹ میں اپنے انٹرپرائز کو اور اپنے سکلز کو اپلائی کرنے کے لیے ان میں صلاحیت ہو. اس کے ساتھ ہی جو ایک بڑی اہم چیز ہمارے پیش نظر تھی اور اس پہ جو کام ادھورا رہ گیا کہ میں نے جب بھی آئی ٹی کمپنیز کو کہا, مجبور کیا کہ وہ پاکستان میں زیادہ لوگوں کو ریکروٹ کریں, پاکستان میں ریسرچ سینٹرز بنائیں, تو مجھے بہت سی گلوبل آئی ٹی فرم سے یہ فیڈ بیک آئی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ بہت اچھا ہے لیکن ہمیں 6 مہینے اس پہ لگانے پڑتے ہیں اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے میں. تو آپ کا جو یونیورسٹیز کا کریکولم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور وہ مارکیٹ ڈریون نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ اپنے یونیورسٹیز کا کریکولم ٹھیک کریں اور وہ انڈسٹری کی نیڈز کے ساتھ ہو جائے تو ہم بہت زیادہ آپ کے نوجوانوں کو امبریس کر سکتے ہیں اور آپ کے نوجوان بہت کارآمد ہو جائیں گے. تو اسی لیے میں نے آتے ساتھ ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یہ ٹاسکنگ کی ہے کہ وہ انڈسٹری اور ہمارے جو یونیورسٹیز میں آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی راؤنڈ ٹیبل اسی مہینے میں کریں اور آپ سب کو ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بلائے گا جس میں آپ بڑا کینڈیڈ اور فرینک اسیسمنٹ دیں کہ ہمارے اس شعبے میں جو یونیورسٹی کا کریکولم ہے اس میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے جس سے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ فوری طور پہ جاب مارکیٹ کے لیے یا جو انڈسٹری ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم آہنگ ہو جائے. اسی طرح میں نے 2017 میں پاکستان میں 4th انڈسٹریل ریولوشن کے جو ڈرائیورز ہیں اس کے لیے کوئی ہماری باقاعدہ کیپیبلٹی نہیں تھی. تو وی سیٹ اپ 4 نیشنل سینٹرز آف ایکسلنس ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس, in cyber security, in big data, cloud computing, in automation, robotics, and I think 5th one was in applied mathematics. چونکہ سارا کام اب الگورزمس کا ہی ہے تو ہمیں اس شعبے میں بھی ضرورت ہے کہ اپنی کیپیبلٹی بڑھائیں. اور ان نیشنل سینٹرز کو بنانے کا جو ماڈل تھا وہ بھی یہی تھا کہ ایکیڈیمیا انڈسٹری کی پارٹنرشپ ہونی چاہیے اور سیکنڈلی each center of excellence should be a network with at least 10 to 12 universities تاکہ یہ ایک آرکیٹیکچر نیٹورک بیسڈ ہو جس میں کہ کسی ایک جگہ ہر چیز نہ کنفائنڈ ہو. ہم پورے ملک کے اندر جو ہماری لیبز ہیں یونیورسٹیز کی, انجینئرنگ یونیورسٹیز کی, ان سب کو لیوریج کر سکیں. تو یہ بھی 2017-18 میں 4 سینٹرز آف ایکسلنس, یہ 5 جو ہیں فنکشنل ہو گئے, کارآمد ہو گئے. اور میں نے جس دن وزارت کا حلف اٹھایا اور پہلے دن دفتر آیا, the first visit I paid to was National Center for Artificial Intelligence and I chose it by definite meaning کہ میں ایک statement, I wanted to make a statement کہ ہماری ترجیح کیا ہے اور ہم کس سمت میں جانا چاہتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اگرچہ ابھی بڑا ایک ہمارے لیے اپنا کرائسس پیریڈ ہے جس میں بہت سارے مسائل ہمیں ورثے